کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا تھم گئی ہے، دعائیں بھی مانگی، سجدے بھی کیے، لوگوں سے بھی فاصلہ رکھا، ہر غلطی سے توبہ کی، لیکن پھر بھی وقت نہیں بدل رہا، نہ حالات، نہ دل کا سکون، نہ رزق، نہ رشتے، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا اللہ ناراض ہے؟ کیا وہ سن نہیں رہا؟ شاید میں قابل ہی نہیں ہوں۔ نہیں، یہ سب وہ وسوسے ہیں جو شیطان تیرے دل میں پھینک رہا ہے تاکہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو وہ تمہیں گرا کر ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اتنا مضبوط کرنے کے لیے ڈالتا ہے کہ کل تم وہ بن سکو جو آج تم اپنے آپ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں سے اس لیے الگ کرتا ہے تاکہ وہ خود تمہارا دوست بن جائے۔ دیکھو، جب کسی طالب علم کا امتحان ہوتا ہے تو استاد خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی ہنٹ، نہ کوئی مدد، صرف پرچہ اور تم۔ اور جب پرچہ ختم ہوتا ہے تو وہی استاد تمہاری کاپی دیکھتا ہے، نمبر دیتا ہے اور آخر میں تمہیں رزلٹ دیتا ہے۔ بالکل ویسا ہی تیرا رب کر رہا ہے، وہ خاموش ہے کیونکہ تیرا امتحان چل رہا ہے۔ اگر وہ جواب دے دے تو یہ امتحان نہ رہا تو ترقی کیسے کرے گا؟ تو پریشان نہ ہو، اگر رب خاموش ہے تو سمجھ لو رزلٹ کے قریب ہے۔ اور سنو، اگر تیرا دل اب بھی تڑپ رہا ہے تو زندہ ہے، اگر تو راتوں کو اٹھ کر رو رہا ہے تو رب سے جڑا ہوا ہے، اگر تو ہر دن ہر رات اندر سے ٹوٹتا ہے لیکن باہر سے سب کچھ نارمل رکھتا ہے تو ہار نہیں رہا، تو لڑ رہا ہے، اور جو لڑتا ہے وہ جیتا ہے۔ یہ وقت ہے رب سے تعلق بنانے کا، یہ وقت ہے خود کو سجدے میں دفن کرنے کا، یہ وقت ہے یہ کہنے کا، اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں لیکن تیری رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ یاد رکھو، جو وقت تجھے آج ختم کر رہا ہے یہی وقت کل تجھے نیا بنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے تو ہار نہ مانے، تو بس چلتا جا، اور یاد رکھ عروج کبھی اچانک نہیں آتا، پہلے ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، اور تب دو نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جن سے رب بتاتا ہے کہ اب عروج قریب ہے۔ کبھی کبھی نہ انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے، میں ہی کیوں؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہر در بند ہو جاتا ہے، جب دنیا کی باتیں زہر لگتی ہے، جب اپنا سایہ بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے تو انسان تھکنے لگتا ہے۔ لیکن سن، تو تھکا ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوا۔ اللہ جب کسی بندے کو چنتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے اندر کی فضول چیزیں توڑتا ہے، انا، غرور، دنیا کا لالچ، جھوٹے رشتے، جعلی خواب، پھر وہ تجھے ایسے مقام پر لے آتا ہے جہاں نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی سہارے، اور وہی لمحہ تیرا اصل آغاز ہوتا ہے۔ ایک بیج جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں دفن ہو جاتا ہے، پانی پڑتا ہے، کیچڑ بنتی ہے، دباؤ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہی سب کچھ مل کر اسے پودا بناتے ہیں، اور ایک دن وہی پودا زمین پھاڑ کر اوپر آتا ہے، سبز، تازہ، زندہ، اور زندگی کو جنم دینے والا۔ تو اگر تو اندھیرے میں ہے تو یقین رکھ، تو دفن نہیں ہوا، تو اگنے والا ہے۔ جو بندہ اب بھی اندر سے لڑ رہا ہے وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر تو نے اب تک ہمت نہیں ہاری، اگر تو ابھی بھی رو رہا ہے لیکن سجدہ نہیں چھوڑا، اگر تو نے سب کچھ کھو دیا لیکن رب سے امید نہیں چھوڑی، تو وہ بندہ ہے جس کے نصیب میں کچھ بہت خاص لکھا جا چکا ہے۔ تو بس ایک پل اور رک جا، بس ایک دن اور برداشت کر لے، بس ایک سجدہ اور دل سے مانگ لے، شاید وہی تیرا لمحہ عروج ہو۔ اور سنو، رب سے ناراض نہ ہو، وہ تجھے تب تک نہیں دے گا جب تک تو اس قابل نہ بن جائے کہ جو وہ دے تو سنبھال سکے، اور تو سنبھالنے کے قریب ہے، کیونکہ تکلیف کا زور ٹوٹنے کے قریب ہے، تیری رات جتنی لمبی ہو۔ یاد رکھ، صبح ہمیشہ رات کو ہرا دیتی ہے۔ سنو، کیا تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بات سوچتا ہے
کہ میں کہاں غلط ہو گیا؟ کیا ایسا کچھ ہے جو میں ٹھیک کرتا تو یہ سب نہ ہوتا؟ کیا اگر میں کسی اور راستے پر چلتا تو شاید زندگی بہتر ہوتی؟ اور شاید تیرے یہ سوال تجھے رات رات جاگنے نہیں دیتے۔ تیرے چہرے پر تھکن ہے، آنکھوں میں اداسی ہے، اور دل میں ایک ایسا بوجھ ہے جو لفظوں سے بیان نہیں ہوتا۔ لیکن سنو، یہ بوجھ، یہ اداسی، یہ آنسو، یہ سب بیکار نہیں جا رہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو پہلے توڑتا ہے کہ انہیں نیا بنا سکے۔ جب ایک ہنر مند سونار سونا پگھلاتا ہے تو وہ آگ میں ڈالتا ہے، وہ آگ میں جلتا ہے، تڑپتا ہے، اپنی پہچان کھو دیتا ہے، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو وہی سونا خالص ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے۔ تو اگر تو پگھل رہا ہے تو گھبرا مت، اللہ تجھے قیمتی بنا رہا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی زندگی تجھے ایسی جگہ کھڑا کرتی ہے جہاں نہ پیچھے راستہ ہوتا ہے، نہ آگے کوئی دروازہ، بس ایک دیوار ہوتی ہے، اور وہی دیوار توڑنے کی طاقت تیرے اندر سے نکلنی ہوتی ہے۔ اور تو جانتا ہے، وہ طاقت دعا میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ طاقت اس وقت نکلتی ہے جب تو سجدے میں گرتا ہے اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جب تو اللہ سے کہتا ہے، اللہ بس اب میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ تب وہ عرش سے تیرے لیے کچھ خاص لکھنے لگتا ہے۔ اگر تو آج رو رہا ہے تو یقین رکھ، کل تو مسکرائے گا۔ اگر آج تیرا وقت مشکل ہے تو یہ اشارہ ہے کہ رب تجھے کچھ بڑا دینے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تو ایک بار پورا کا پورا اس پر چھوڑ دے۔ تو لڑتا جا، ٹوٹتا جا، مگر واپس آتا جا، کیونکہ جو رب سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ کسی بندے کی تقدیر بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بندے کے اندر ایک خاموشی اتارتا ہے، نہ شور، نہ شکو، نہ گلہ، بس ایک خاموشی، ایک تنہائی، اور دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی روشنی۔ یہ پہلی نشانی ہے، دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ تم ابھی بھی اسی مشکل میں ہو، رزق کی تنگی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، رشتے بھی دور ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، بس تھوڑا سا اور منزل قریب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب تیرے دل پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر آتی ہے دوسری نشانی، دعا کے دوران دل ہلنے لگتا ہے، وہی زبان، وہی الفاظ، لیکن دل سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سن رہا ہے۔ پہلے سجدے میں صرف آنکھیں نم ہوتی تھیں، اب دل کانپتا ہے، ہاتھ لرزتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نہیں، یقین بہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ غیب سے تیرے حق میں چیزیں ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل نرم ہو رہے ہوتے ہیں، دروازے کھولنے والے، فیصلے بدلنے والے، وہ سب کچھ تیرے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور تجھے صرف صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر تو آج ان دو نشانیوں کو محسوس کر رہا ہے، دل بے وجہ سکون میں ہے، دعا بے وجہ دل کو ہلا رہی ہے، تو جان لے تو اس مقام پر ہے جہاں رب کن کہنے والا ہے۔ تو اب اگر تو یہ ساری ویڈیو دیکھ چکا ہے تو سن، یہ اتفاق نہیں ہے، تو اس ویڈیو تک خود نہیں آیا، تجھے لایا گیا ہے، کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے تو کب ٹوٹا، کب بکھرا، کب اکیلا ہوا، کب چیخا، کب روتے روتے سو گیا، اور اب وہ تجھے اٹھانا چاہتا ہے۔ اب تیرا رب چاہتا ہے کہ تو واپس کھڑا ہو، بہادری سے، صبر سے اور یقین سے۔ تو ہارا نہیں ہے، تو صرف تیار ہو رہا ہے ایک ایسے عروج کے لیے جو دوسروں کے لیے معجزہ ہوگا، اور تیرے لیے بس رب کی رحمت کا ایک اور رنگ۔ تو جا کر دعا مانگ، جا کر ایک بار پھر سجدے میں گر، اور اس بار اللہ سے کہہ، اللہ، جو کچھ میں نے سہا ہے وہ تو جانتا ہے، اب بس مجھے وہ بننے دے جو تو چاہتا ہے، اور پھر دیکھ تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ مشکل وقت آیا ہے تجھے بنانے کے لیے، نہ کہ مٹانے کے لیے۔ اب تو ہار نہیں سکتا، کیونکہ تو اپنے رب کی رحمت کے قریب آ چکا ہے۔